نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہمارے سماج کی کچھ غلط فہمیوں میں ایک بڑی غلط فہمی نماز میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے. کچھ لوگ تو اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اگر نماز میں انڈر ویئر ہم پہنے رہیں گے تو نماز مکروہ ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں ایسا. بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. اب ہر طرح کے دماغ والے لوگ دنیا میں ہیں تو مسائل بھی ذہن میں عجیب عجیب آتے ہیں. کچھ اس کا بالکل الٹا، وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈر ویئر نہیں پہنے رہے تو نماز نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی. یعنی گویا کہہ لو کہ یہ غلط فہمی. بہت سے لوگ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں انڈر گارمنٹس پہنے ہوں تو نماز، نہیں ہو تو نہیں نماز، وغیرہ وغیرہ. یعنی بھانت بھانت کی چیزیں الگ الگ لوگوں کے دماغوں میں چلتی ہیں. آج اس پر تھوڑا سا ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں. دیکھیں دوستو بزرگوں، نماز میں مرد کا جو سطر ہے، مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر نیچے گھٹنے تک. گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے. نماز میں اتنا چھپا ہونا یہ فرض ہے، ضروری ہے، شرط کے درجے میں ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی انگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی بھی انگ کھلا رہا، بلکہ کسی بھی ایک انگ کا چوتھائی بھاگ بھی کھلا رہا اور ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مرد کا سطر. اور عورت کا سطر کتنا ہے؟ عورت کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرے، دونوں ہاتھ، یہ جو ہمارے گٹے ہوتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پنجے یعنی ٹخنے سے نیچے نیچے، اتنا سطر میں شامل نہیں عورت کا. باقی پورا بدن عورت کا سطر ہے. اگر عورت نے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ لیا ہے نماز پڑھتے وقت وہ لباس سے ڈھانپے ہوئے ہے تو نماز مرد کی بھی ہو جاتی ہے، عورت کی بھی ہو جاتی ہے. اندر کچھ پہنا ہو نہ پہنا ہو اس سے نماز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز کا کوئی لینا دینا نہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں دوستو بزرگوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مان لو اگر انڈر ویئر پہنے ہیں، اس پہ ناپاکی لگ گئی ہو، پیشاب کا قطرہ لگ گیا ہو، یا سفید پانی کا بوندیں لگ گئی ہوں، یا مرد کو مزی آتی ہے، اگر وہ اس کی ناپاکی لگی ہو تو اب اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ چینج کر کے پڑھیں، یا جس جگہ میں وہ لگی ہے صرف اتنا اچھے سے 3 مرتبہ دھولے نچوڑ لیں 3 مرتبہ کر لیں گے، پھر واپس اس کو پہن لیں. اگر وہ گیلا بھی رہے گا تو نماز ہو جائے گی ہماری. پاک ہونے کے لیے کپڑے کا دھونے کے بعد سوکھنا ضروری نہیں ہے. ناپاک چیز لگی ہے تو ناپاک نماز نہیں ہوگی ہماری. اگر ناپاک چیز نہیں ہے تو نماز تو بالکل ہو جائے گی ہماری. یہ مسئلہ تو بالکل سمجھ میں یعنی آنے والا ہے ہم کو. تو یہ کچھ ایک غلط فہمی تھی ہمارے سماج کی بہت بڑی. آج یعنی اب مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وضاحت کی وجہ سے آپ کے سامنے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں مزید اور سمجھائے اور سمجھ کر اپنے دین پہ چلاتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.